السلام علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک زبردست کرائم سٹوری جس کا نام ہے جن بہنوں کے بھائی نہیں ہوتے، اور یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ اتنی سی بات سنتے ہی میرا دھیان اس عورت کی طرف گیا جو مقتول کے ساتھ غیر آباد کوٹھی میں گئی تھی، لیکن میں نے جب اس شخص سے بے شمار سوال پوچھے تو مجھے مسلمان کی حیثیت سے خوشی ہوئی کہ اس لڑکی کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مگر بحیثیت پولیس انسپکٹر مجھے مایوسی ہوئی۔ اس باپ نے میرے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ لڑکی کے چال چلن پر اسے کوئی شبہ نہیں، وہ کنواری ہے، کسی کے ساتھ اس کی راہ و رسم نہیں، گھر میں پردے کی پابند ہے، گھر میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ ناراض ہو کر کہیں چلی گئی ہو۔ اسے لاپتہ ہوئے 2 دن ہو گئے، شام کے بعد کسی کو بتائے بغیر گھر سے نکلی تھی۔ باپ نے کہا اگر مجھے لڑکی کی ماں کو ذرا سا بھی شبہ ہوتا کہ لڑکی نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا یا برا تعلق قائم کر رکھا ہے تو میں تھانے میں کبھی رپورٹ نہ کرتا، یہی سمجھتا کہ کم بخت مر گئی ہے۔ لڑکی کی طبیعت اور عادات کے متعلق باپ نے بتایا کہ طبیعت شگفتہ ہے، مگر غصے میں آ جائے تو پاگل ہو جاتی ہے اور گھر والوں کو بھی پاگل کر دیتی ہے۔ اس کا غصہ بلا وجہ نہیں ہوتا، گھر میں پوری دلچسپی لیتی ہے، ماں باپ کا احترام کرتی ہے، مگر غلطی ماں کرے یا باپ کسی کو نہیں بخشتی۔ میرے کچھ اور سوالوں کا جواب دیتے ہوئے باپ نے بتایا کہ لڑکی کو بناؤ سنگار کی عادت نہیں، ان کی کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں۔ یہ تو باپ کی رائے تھی، پولیس کی رائے والدین کی رائے سے بہت مختلف ہوا کرتی ہے۔ میرے ذہن پر قتل کی واردات سوار تھی۔ میں نے رپورٹ درج کر کے اپنے SI رگھوناتھ کو بلایا اور یہ کیس اس کے حوالے کر دیا۔ میں نے لڑکی کے باپ کو باہر بھیج کر رگھوناتھ سے کہا تم اناڑی نہیں رگھوناتھ، میں تم سے صرف یہ سوال پوچھوں گا کہ مجھے اچھی طرح جانتے ہو نا؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا، لیکن مجھے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ برخوردارانہ لہجے میں بولا ہاں ملک صاحب، میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ وہ سمجھ گیا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں مسلمان پروری کی وجہ سے غیر مسلموں میں بدنام تھا۔ جب کوئی مسلمان پولیس کی لپیٹ میں آ جاتا تھا تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ اس کی عزت کا تحفظ کروں۔ مسلمانوں کے آپس کے لڑائی جھگڑے کی میں رپورٹ رجسٹر نہیں کیا کرتا تھا، ان کا راضی نامہ کرا کے رات چوری چھپے ان کے گھروں میں جا کے انہیں لان تان کیا کرتا تھا۔ اب یہ کیس ایک مسلمان گھرانے کا آ گیا جو بہت ہی نازک تھا، تو میں نے ضروری سمجھا کہ رگھوناتھ کو خبردار کر دوں کہ اس کیس میں وہ کوئی ہیرا پھیری نہ کرے اور رشوت کا خیال دل سے نکال دے اور لڑکی برآمد کر کے دم لے۔ اس وارننگ کے بعد میں نے اسے دیگر ہدایات دیں اور بتایا کہ یہ ضروری نہیں کہ باپ کی رائے کے مطابق لڑکی کے کسی آدمی کے ساتھ مراسم نہ ہوں۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ والدین جسے اغوا کہتے ہیں وہ اغوا نہیں ہوتا، لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہوتی ہے، اسے کوئی سوتے وقت اٹھا کر نہیں لے گیا ہوتا۔ یہ شہر ہے، جنگل نہیں کہ ادھر ادھر ہوئی اور غائب ہو گئی۔ باپ نے کہا تھا کہ گھر میں پردے کی پابندی ہے، لیکن میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ اس کا برقع گھر میں رکھا ہے۔ مجھے کچھ شک پیدا ہوا۔ میں نے رگھوناتھ سے کہا یہ علاقہ بیگی کا معلوم ہوتا ہے، بیگی کو پکڑو، وہ تمہاری مدد کرے گی۔ آپ کی دلچسپی کی خاطر آپ کو بیگی کے متعلق تفصیل سے بتا دوں کہ یہ کیا چیز تھی۔ بیگی ایک ادھیڑ عمر عورت تھی جو آسمان سے تارے توڑ لاتی تھی۔ میں نے پہلے بھی کسی کہانی میں ایسی ایک عورت کا ذکر کیا ہے۔ میں کہانی تو پرانی سنا رہا ہوں، لیکن بیگی جیسی عورتیں آج بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں کمال یہ ہوتا ہے کہ ہوتی بدنام ہے، لیکن شریف گھرانوں میں بھی مقبولیت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ شریفوں کے ساتھ ایسی شریفانہ باتیں کرتی ہیں کہ زاہد اور پارسا لگتی ہیں، اور بدماشوں سے ہم کلام ہوں تو انہیں انگلیوں پر نچا دیتی ہیں۔ انسان کی کمزوریوں، دکھتی رگوں، خواہشوں اور آرزوؤں کو نفسیات کے ڈاکٹروں کی طرح سمجھتی ہیں۔ ان عورتوں کا کام ہوتا ہے رشتے ناطے کرانا، آشنائی کرانا، پیغام رسانی کرانا، بچھڑے ہوئے دلوں کو ملانا، جہاں وہ ملیں وہاں پہرا دینا اور منہ مانگی اجرت لینا۔
کسی باعزت گھرانے کی لڑکی کا رشتہ باعزت گھرانے میں کرانا ان کا کمال ہوتا ہے۔ روتوں کو ہنسا دینا اور ہنستوں کو رلا دینا، خود ہنستے ہنستے اس طرح رو پڑنا کہ آنسو تھمنے میں نہ آئیں، ان عورتوں کا خصوصی وصف ہوتا ہے۔ یہ کام ان کے فطری تقاضوں کے عین مطابق ہوتا ہے، اس سے انہیں نفسیاتی خلفشار سے ذرا نجات مل جاتی ہے اور اسی ذریعے سے وہ پیسہ کماتی ہیں۔ ایسی عورتیں دیہات میں بھی پائی جاتی ہیں، شہروں اور قصبوں میں بھی۔ انہیں کوئی باقاعدہ ٹریننگ نہیں دی جاتی، ایک خاص قسم کا پس منظر اور خاص قسم کے حالات ان عورتوں کو جنم دیتے۔ بیگی ایسی ہی عورت تھی۔ میں نے جب اس تھانے کا چارج لیا تو مخبروں کی فوج کے ساتھ بیگی کا بھی مجھے چارج دیا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 38 سال تھی اور پولیس کے لیے مخبری کرتے اسے 3.5 سال ہو گئے تھے۔ خوبرو عورت تھی، اس عمر میں بھی اس میں ایسی کشش تھی اور طبیعت میں ایسی شگفتگی کہ بدماشوں اور پارساؤں کو برابر متاثر کر لیتی تھی۔ ان عورتوں کا گھناؤنا کردار یہ ہوتا ہے کہ شریف گھرانے کی لڑکیوں کو بھی ورغلا کر ان کی آشنائی کسی سے کرا دیتی ہیں۔ بیگی کی اپنی جوانی کچھ ایسی گزری تھی کہ اسے اپنی تسکین کا سامان کرنا پڑا۔ اس کی شادی ایسے لڑکے سے کر دی گئی تھی جو دماغی لحاظ سے مفلوج تھا، امیروں کا لڑکا تھا۔ بیگی کو انہوں نے منہ مانگے دام لے کر اپنے پاگل لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ بیگی زندہ دل لڑکی تھی، اس نے دل کو مردہ نہ ہونے دیا اور نت نئی دوستیوں کی عادی ہو گئی۔ شادی کے 8ویں سال اس کا پگلا دولہا رات مڈیر سے ذہن میں گرا اور مر گیا۔ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اسے بیگی نے گرایا تھا۔ اس وقت اس کا نام بیگی نہیں فرزانہ تھا۔ شادی کے بعد فرزانہ بیگ کہلانے لگی اور پھر لوگ اسے بیگی کہنے لگے۔ میں نے جب اسے دیکھا تو وہ اپنا نام شاید بھول گئی تھی، اس نے نام بیگی بتایا تھا۔ وہ میرے تھانے کے علاقے کی ایک مجرم تھی جو مجھے اس لیے اچھی نہ لگی کہ مجرم تھی، اور یہ افسوس بھی ہوا کہ وہ مسلمان تھی۔ لیکن پولیس کو 2-4 ایسے مجرم پالنے پڑتے ہیں جو مجرموں کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ میرے لیے بیگی کا مجرم وجود لازمی تھا، اس نے میری بہت مدد کی۔ اب اس شریف آدمی کی بیٹی لاپتہ ہو گئی تھی تو میں نے رگھوناتھ سے کہا کہ وہ بیگی سے پوچھے کہ اس لڑکی کا کسی کے ساتھ یارانہ تھا یا نہیں اور یہ لڑکی کیسی ہے۔ پوری ہدایات کے ساتھ یہ کیس رگھوناتھ کو سونپ کر میں قتل کے کیس میں الجھ گیا۔ مقتول کی بیوہ سے پوچھ گچھ کی اور اس سے پوچھا کہ اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ اس کا خاوند کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ اس نے جواب دیا، وہ میرے بچوں کا باپ تھا، میں اس کا مردہ خوار نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے اپنے کیے کی سزا پا لی ہے۔ اس عورت کے دونوں بھائیوں کو بلایا، انہیں بہت چکر دیے اور میں ان کے انداز سے اور باتوں سے یہ اندازہ کرتا رہا کہ ان میں ایسا سنگین جرم کرنے کی ہمت ہے۔ مجھے ان میں ایسی ہمت نظر نہیں آئی۔ 2 دن گزر گئے، دیہات سے کوئی کام کی خبر نہیں آ رہی تھی۔ کام کی خبر صرف اتنی ملی کہ وقوعے کی رات ایک گاؤں کے ایک آدمی نے 2 آدمیوں کو گاؤں کے قریب سے گزرتے دیکھا، ان کے ساتھ ایک عورت تھی۔ اس آدمی نے میرے مخبر کو بتایا کہ اسے ایسی آواز سنائی دی تھی جیسے عورت رو رہی تھی۔ اس نے اس خیال سے دھیان نہ دیا کہ یہ لوگ کسی ماتم پر جا رہے ہوں گے۔ اندھیرے میں اسے سائے سے نظر آئے تھے جن میں صاف پتہ چلتا تھا کہ ان کے ساتھ ایک عورت ہے۔ رات کے غالباً 9 بج رہے تھے۔ میں اور رگھوناتھ تھانے کے لان میں کرسیوں پر بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ بیگی آ گئی، کہنے لگی، اندر چلو، یہاں کوئی دیکھ لے گا۔ میں اسے اور رگھوناتھ کو اپنے ڈیرے میں لے گیا۔ بیگی لاپتہ لڑکی اور اس کے خاندان کے متعلق رپورٹ دینے آئی تھی۔ اس نے بتایا کہ جو لڑکی لاپتہ ہوئی ہے وہ نیک اور شریف لڑکی ہے، خاندان بھی نیک ہے۔ بیگی اس لڑکی کو ذاتی طور پر جانتی تھی۔ اس کی نظر ہر لڑکی اور لڑکے پر رہتی تھی کیونکہ اسے رشتے ناطے کرنے کا کاروبار چلانا ہوتا تھا اور کوئی فرمائش کرے تو دوستی بھی کرانی ہوتی تھی۔ بیگی نے بتایا کہ یہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ہاتھ آنے والی نہیں تھی۔ بیگی نے بتایا کہ اس لڑکی کی بڑی بہن شادی شدہ ہے مگر گھر بیٹھی ہے کیونکہ خاوند کو اس کے چال چلن پر شبہ ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ بد چلن نہیں۔ تم کس طرح جانتی ہو؟ میں پیغام لے کر جاتی تھی لیکن اس لڑکی نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ یہ جو آدمی قتل ہو گیا ہے وہ اس شادی شدہ لڑکی کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا۔ وہ کبھی اس کی دکان میں کچھ خریدنے کے لیے گئی، دکاندار اس پر مر مٹا۔ اس نے یہ کام مجھے سونپا کہ اس کے ساتھ دوستانہ کرا دوں۔ میں 2 بار اس آدمی کا پیغام لے کر اس لڑکی کے گھر گئی، دونوں بار اس کا خاوند آ گیا۔ میں تیسری بار گئی تو اس لڑکی نے مجھے گالیاں دے کر گھر سے نکال دیا۔
وہ دراصل ایسی ویسی ہے ہی نہیں، لیکن خاوند اسے اپنے گھر لے جاتا نہیں۔ بیگی کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن میں سوچتا رہا کہ اس لڑکی کے خاوند نے ہی سالی کو گم نہ کرا دیا ہو۔ اس کے ساتھ مقتول کا تعلق بھی تھا، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس آدمی کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ وہ تعلیم یافتہ شہری تھا۔ میں نے صبح کے وقت اسے تھانے بلایا۔ ہر شہری کی طرح جسے تھانے بلایا جاتا ہے وہ ڈرا ہوا تھا۔ میں نے تسلی دلاسا دے کر اس کا حوصلہ تازہ کیا اور پوچھا اپنی بیوی کو بساتے کیوں نہیں؟ وہ اس قدر خوفزدہ تھا کہ غلاموں کی طرح بولا، بسا لوں گا جناب، آج ہی اسے گھر لے جاؤں گا۔ تم اسے گھر لے جاؤ یا نہ لے جاؤ، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے پوچھا تھا کہ اسے تم نے گھر سے کیوں نکال دیا ہے؟ کیونکہ اس کا چال چلن اچھا نہیں؟ ہاں حضور، یہی بات ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا تھا کہ اس کا چال چلن اچھا نہیں؟ ہمارے محلے میں ایک بدکار عورت رہتی ہے، اس کا نام بیگی ہے۔ وہ مرد و عورتوں کے یارانے لگاتی رہتی ہے۔ میں نے اسے 2-3 بار دیکھا کہ میری غیر حاضری میں میری بیوی کے ساتھ راستاری سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی بیوی پر نظر رکھی۔ ایک بار اسے اس دکاندار کے گھر جاتے دیکھا جو قتل ہو گیا ہے، اور پھر ایک بار اسے اس کی دکان سے نکلتے دیکھا۔ یہ دکاندار مارا گیا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کرے، سخت بدکار آدمی تھا۔ شریف لوگ اس کے سائے سے بھی بدکتے تھے۔ یہ عورت جس کا نام بیگی ہے اس کی دلالی کرتی رہی ہے۔ بیگی کو وہ خوب مال کھلاتا تھا۔ میں غیرت کے جوش میں ایک روز اس دکاندار کی دکان پر چلا گیا۔ میں یہ سوچ کر گیا تھا کہ شاید کم بخت میری بیوی کے پیچھے پڑا ہے۔ میں تیار ہو کر گیا تھا، مگر اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو سنبھالو۔ میں اتنا کمینہ نہیں ہوں کہ محلے کی بہو بیٹیوں کا بھی خیال نہ کروں۔ میں خود تمہارے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا، اچھا ہوا تم خود ہی آ گئے۔ تمہاری بیوی میری دکان میں آ جاتی ہے۔ میں نے اسی روز بیوی کو گھر بھیج دیا۔ میں نے اس پر کم و بیش 2 گھنٹے جرا کی، لیکن قتل کی واردات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نظر نہ آیا۔ اس سے اس کی سالی کے متعلق پوچھا تو اس نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا، میں اسے شریف لڑکی سمجھتا رہا، لیکن اپنی بیوی کو بھی میں شریف ہی سمجھتا تھا۔ یہ لڑکی میرے پاس 3-4 دفعہ آئی تھی اور مجھے کہا تھا کہ میں اس کی بہن پر جھوٹا الزام عائد کر رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ دکاندار نے مجھے یقین دلایا ہے کہ تمہاری بہن اس کے پاس جاتی رہی ہے۔ میری سالی نے مجھے برا بھلا بھی کہا تھا۔ اس آدمی کی باتیں کچی کچی اور دوغلی تھی۔ وہ بیک وقت بزدل بھی تھا اور دلیر بھی۔ کبھی یوں بات کرتا جیسے بے حد کمزور اور ڈرپوک آدمی ہے، اور کبھی یوں شیر ہو جاتا جیسے میرے منہ پر گھونسا دے مارے گا۔ اس قسم کے لوگ ہمیشہ انتہائی قدم اٹھایا کرتے ہیں۔ ان میں غصے کی لہر آ جائے تو قتل یا خودکشی بھی کر لیتے ہیں، اور اگر دوسری لہر آ جائے تو دشمن کے پاؤں میں سر رکھ دیتے ہیں۔ بیگی نے ایک اور ملاقات میں مجھے بتایا تھا کہ اس آدمی کو اپنی بیوی کے خلاف وہم ہو گیا اور مقتول نے اس کی بیوی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے خاوند کو بھڑکا دیا۔ بہرحال میں نے اس آدمی کو کہہ دیا کہ وہ ہر روز صبح کے وقت تھانے میں آ جایا کرے۔ میں اسے قتل کی واردات یا اس کی سالی کی گمشدگی کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک وابستہ سمجھنے لگا تھا، اور میں یہ بھی سمجھنے لگا تھا کہ مقتول اس کی بیوی کو اس کے خاوند کے دل میں غلط فہمی پیدا کر کے بلیک میل کرتا رہا تھا۔ میری اس رائے کی تصدیق بیگی نے بھی کی تھی۔ میں نے رگھو ناتھ سے کہا کہ اس لڑکی کی گمشدگی کی تفتیش ہم دونوں مل کر ہی کریں تو بہتر ہے۔ ضروری نہیں تھا کہ اس واردات کا تعلق قتل سے ہو، لیکن پولیس کو گھوپ اندھیرے میں کالے رنگ کی بلی ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ ایسے اندھیرے میں ہلکی سی آہٹ سنائی دے تو پولیس اسے بلی کی آہٹ سمجھ لیتی ہے۔ یہی حال میرا تھا۔ میں تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا۔ پولیس کے لیے انتہائی معمولی چیزیں یا کسی معصوم سے بچے کی کہی ہوئی توتلی سی بات بھی بہت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ میں اس لڑکی کو جس کی چھوٹی بہن لاپتہ ہو گئی تھی اور جسے خاوند نے مقتول کے ساتھ وابستہ کر کے میکے بٹھا دیا تھا، ملنے کا فیصلہ کیا، لیکن میں اسے تھانے نہیں بلانا چاہتا تھا۔ اس کے گھر کا اتا پتہ معلوم کر کے میں رات کو پرائیویٹ کپڑوں میں اس کے گھر چلا گیا۔ وہاں جانے کا میرے پاس جواز تھا۔ اس گھر کی جوان اور کنواری لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی۔ میں اس کے باپ سے ملا۔ وہ واقعی بیچارہ شریف انسان تھا۔ 2 دنوں میں اپنی بچی کے غم میں 80 برس کا بوڑھا ہو گیا تھا۔ میں اس کے دل کے روگ کو سمجھتا تھا۔ میں نے باتوں سے اس کا روگ کم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ کہہ کر رو پڑا کہ اس عمر تک صرف ایک کمائی کی تھی اور وہ تھی عزت۔ بیٹھے بٹھائے وہ بھی گئی۔
बड़ी लड़की बद चलनी के इल्ज़ाम में घर बैठी है और छोटी लापता है। आपको कैसे बताऊं कि अपने आप को ख़ुदकुशी से किस तरह रोक रहा हूं। मैंने उसे यकीन दिलाया कि उसकी बड़ी बेटी बद चलन नहीं है और मैं उसे आबाद करने का बंदोबस्त कर दूंगा। उसके खाविंद को मैंने पाबंद कर रखा है। आप ज़रा अपनी बड़ी लड़की को मेरे पास अलग बिठा दें, मुझे उससे बहुत कुछ पूछना है। नताइज मुझ पर छोड़ दें। मुझे इस वक्त आप थानेदार ना समझे। मैं आया तो अपनी ड्यूटी पर हूँ, लेकिन मुसलमान की हैसियत से आया हूँ। देख लें, वर्दी उतार कर अंधेरे में आया हूँ। वो अंदर गया और बड़ी बेटी को मेरे पास भेज दिया। उसे देखकर मैंने महसूस किया कि एक शरीफ बाप की एक बदकिस्मती ये होती है कि वो बेटियों का बाप है, और दूसरी बदकिस्मती ये कि उसकी बेटियाँ खूबसूरत है। ये लड़की खूबसूरत थी और जो लापता हो गई थी वो भी यकीनन खूबसूरत होगी। मैंने इस लड़की को गौर से देखा, वो उदास थी। मुझे उसके चेहरे मोहरे में बदचलनी नज़र ना आई। हम तो एक नज़र में चेहरे पढ़ लिया करते हैं। मैंने उसके साथ हमदर्दाना बातें करके उसका डर दूर कर दिया और उसे कहा, मुझे थानेदार नहीं, अपना भाई समझकर हर बात बता दो, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। अपनी बहन के मुतालिक भी मुझे सब कुछ बता दो। तुम्हारी अज़दवाजी ज़िंदगी और तुम्हारी बहन की ज़िंदगी का दारोमदार इसी पर है कि तुम मुझे क्या बताती हो और क्या छुपाती हो। सबसे पहले मुझे अपने मुतालिक बताओ कि वो जो दुकानदार कत्ल हो गया है वो तुम्हारी बदनामी का बाइस किस तरह बना। उसने जो बयान दिया उसके कुछ अल्फाज आज भी याद है। मैं ज़रा मुख्तसर करके सुना देता हूँ। एक बार मैं कुछ चीज़ें ख़रीदने उस आदमी की दुकान में चली गई। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि वो हमारे मोहल्ले में पिछली गली में रहता है। मैं भुरके में थी। उसकी दुकान में नकाब उठा दिया। वो बड़े मज़े से बातें करता था, जैसे वो मुझे जानता पहचानता हो। उसने कोई बेहुदा बात नहीं की। मैं भी उसे एक बाइखलाक दुकानदार समझकर उसके साथ बातें करने लगी। मैंने चूड़ियों का एक सेट, एक अंगिया, दो गज़ रिबन और 2 परांदियाँ ली। उसने बहुत ही कम कीमत ली, जिससे मैं हैरान हुई। वो बातों बातों में मुझसे मेरे घर का पता, वालिद साहब का और खाविंद का नाम पूछ चुका था। मैंने कीमत के मुतालिक उससे कहा कि आप माल इतना सस्ता बेचते हैं। उसने कहा कि ये सिर्फ़ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरी पड़ोसन हो। मैं तुम्हारे अब्बा जान का बरखुरदार हूँ। इस तरह उसने मेरे दिल में एहतराम सा पैदा कर दिया। 2-3 रोज़ बाद हमारे मोहल्ले की एक बड़ी बदनाम औरत मेरे पास आई। उसका नाम बेगी है। मेरे मैके घर आया करती थी और मेरी अम्मी को मेरे लिए रिश्ते बताया करती थी। अब मैं अपने खाविंद के घर थी, वो कहीं बाहर गए हुए थे। बेगी आई तो मेरे साथ प्यार और मोहब्बत की बातें करने लगी। उस बदबख्त औरत में ये वस्फ़ है कि अपने दुश्मनों के दिल भी मोह लेती है। उसने इधर उधर की बातें की और बड़ी उस्तादी से उस दुकानदार का जिक्र छेड़ दिया, उसकी तारीफ़ें करने लगी। मैंने कुछ भी महसूस ना किया। अचानक मेरा खाविंद आ गया। बेगी को देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। बेगी चली गई तो खाविंद ने मुझसे पूछा कि उसके साथ क्या बातें हो रही थी। मैंने उन्हें बताया कि कोई ख़ास बात नहीं हुई। उन्होंने ज़रा गुस्से से कहा कि आइंदा ये औरत यहाँ ना आए। मेरे खाविंद में ये खामी है कि वहमी है। 2 रोज़ बाद बेगी फिर आ गई। मैं दुआएं करने लगी कि या खुदा वो ना आ जाए। मुझ में इतनी चालाकी नहीं थी कि उस चालाक और होशियार औरत को टाल कर घर से निकाल देती। वही हुआ जिसका डर था। वो आ गए और गुस्से में दूसरे कमरे में चले गए। अब के बेगी ने बड़े अच्छे लहजे में मेरे दिल में ये बात डाल दी कि वो दुकानदार मुझे चाहता है। मैं सर से पाँव तक काँप उठी। उसे टाला, वो चली गई तो खाविंद ने साफ अल्फाज में मेरे चाल चलन के ख़िलाफ़ शक का इजहार कर दिया। उनका वहम दूर करना मेरे बस से बाहर था। मेरी कस्में उनका शक रफ़ा ना कर सकीं। अगले रोज़ वो कुटनी बदकार फिर आ गई। मैंने सोचा था कि उसे शराफत से समझा दूंगी कि यहाँ ना आया करे, लेकिन उसने उस दोस्ती दुकानदार का पैगाम मुझे देकर मेरा खून गरमा दिया। मैंने उसे गाली गलौज करके घर से निकाल दिया। 2 ही दिन गुजरे होंगे कि दरवाज़े में से किसी ने एक लिफाफा अंदर फेंका। मैं नहीं देख सकी कि वो कौन था। खाविंद घर नहीं था। लिफाफा खोला तो उसी दुकानदार का पैगाम निकला, मगर अल्फाज ऐसे थे कि मैं ये रुका खाविंद को नहीं दिखा सकती थी। मसलन इस किस्म के अल्फाज कि मैं इंतज़ार करता रहा और तुम ना आई। अगर ये रुका खाविंद देख लेता तो उसे यकीन हो जाता कि मैं उस दुकानदार के पास जाती रही हूँ। मैंने रुका फाड़ कर चला दिया और सोचने लगी कि बदमाश मर्द शरीफ लड़कियों के पीछे इस दलेरी से भी पड़ जाया करते हैं। मैंने पर्दे में ज़िंदगी गुजारी और पर्दे में ही गुजर रही थी।
میں اس کے گھر چلی گئی اور اس کی بیوی کو بتایا کہ اپنے خاوند کو باز کرائے۔ مجھے توقع تھی کہ وہ تڑپ اٹھے گی کہ اس کا خاوند ایسا ہے، لیکن اس نے کہا وہ تو میرا نام کا خاوند ہے، مردود نے باہر نہ جانے کتنی بیویاں رکھی ہوئی ہیں، جب کبھی شکایت کرتی ہوں تو برتن توڑ دیتا ہے، گالیاں بکتا ہے اور ایک دو تھپڑ جڑ دیتا ہے۔ میں تو اس کافر کے بچے پال رہی ہوں۔ میں اپنا سموں لے کر اس کے گھر سے نکلی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا وہمی خاوند میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں اس دکاندار کی دکان پر چلی گئی، اس پر خوب برسی، منہ میں جو آیا کہہ ڈالا، لیکن وہ ہنستا رہا اور محبت کا اظہار کرتا رہا۔ میں گھر آئی تو یہ اطمینان ہوا کہ خاوند نہیں آیا۔ اس سے اگلی شام میری قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ خاوند گھر آیا تو اس نے یہ حکم سنایا کہ ابھی اپنے گھر چلی جاؤ، میں تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ اس نے کہا تم سمجھتی ہو کہ میں ورک شاپ چلا جاتا ہوں تو تم آزاد ہو جاتی ہو؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، کل تم اس بدماش کے گھر گئیں، وہ تمہیں وہاں نہ ملا تو اس کی دکان پر گئیں، جب تم وہاں سے نکلی تو میں اس بدکار سے ملا۔ میں اسے قتل کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ وہ نہیں بلکہ تم اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اسے محلے داری کا خیال ہے اور تم اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اگر تم سچی ہو تو اس کے گھر اور اس کی دکان پر کیوں گئی تھی؟ میں اسے بتا نہیں سکتی تھی کہ اس نے مجھے زبانی اور تحریری بیہودہ پیغام بھیجے ہیں، ورنہ وہ پوچھتا کہ رکا کہاں ہے۔ میں ایسے چکر میں آئی جس سے نکلنا مجھے آتا ہی نہیں تھا۔ میں غم اور غصے سے جلتی بھنتی اپنے گھر آ گئی۔ امی اور ابا جان کو بتایا تو انہوں نے سر پیٹ لیے۔ چھوٹی بہن نے سنا تو اس پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا۔ یہ اس کی ایک کمزوری ہے، برداشت تو کرتی نہیں۔ اب بھی مجھے ڈر ہے کہ اسی پاگل پن میں گھر سے نکل گئی ہے اور دریا میں ڈوب مری ہے۔ کیا وہ واقعی پاگل ہے؟ نہیں، اچھی خاصی عقل مند اور سلیقہ شار لڑکی ہے۔ اگر اسے غصہ آ جائے تو پاگلوں کی حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ پھر یوں ہوا کہ میری امی اور ابا جان میرے خاوند کے پاس گئے۔ اس وہمی آدمی نے دو چار اور باتیں گھڑ کے مجھے بد چلن قرار دے دیا۔ ہم دو ہی بہنیں، خدا نے بھائی دیا ہی نہیں۔ ہماری آپس میں سہیلیوں کی طرح رازداری اور بے تکلفی ہے۔ چھوٹی بہن نے مجھ سے پوچھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میں نے اسے اصل واقعہ سنا دیا۔ وہ میرے خاوند کے پاس گئی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ معلوم نہیں کس کی نظر لگی، ہماری اتنی پیاری اور باعزت زندگی تباہ ہو گئی۔ دن گزرنے لگے۔ ایک روز بیگی یہاں بھی آ گئی۔ میری ماں کے پاس بیٹھ کر میرے متعلق افسوس کا اظہار کیا، پھر میرے خاوند کے خلاف باتیں کی۔ میرا بس چلتا تو میں اس کا گلا دبا دیتی۔ وہ میرے پاس آ بیٹھی اور بڑے پیار سے کہنے لگی کہ تمہاری یہ حالت میری وجہ سے ہوئی ہے، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے خاوند کا دماغ صحیح کر لوں گی۔ اس قسم کی باتوں سے اس نے میرے دل پر قبضہ کر لیا اور کہا تمہارے پاؤں دراصل وہ نہیں جمنے دے رہا، وہ جو تم پر مرتا ہے۔ تم صرف ایک بار اس کے پاس چلی جاؤ۔ اس نے قسم کھائی ہے کہ صرف ایک بار آ جائے، پھر وہ تمہارے خاوند کے دل سے سارے وہم نکال دے گا۔ میں نے بیگی کو گالی گلوچ کی، مگر اس پر ذرا اثر نہ ہوا۔ الٹا بولی تم شادی شدہ ہو، تمہارا کیا بگڑ جائے گا، ورنہ ساری عمر گھر بیٹھی رہو گی اور لوگ تمہیں بد چلن سمجھتے رہیں گے۔ اسے لعنت ملامت کر کے گھر سے نکالا۔ منہ چھپا کر رونے کے سوا میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ میں نے چھوٹی بہن کو بتایا کہ آج یہ بات ہوئی ہے۔ وہ امی اور ابا جان کو بتائے بغیر میرے خاوند سے ملی اور اسے بتایا اور اسے شرم بھی دلائی، مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ایک روز بہن مجھے بتائے بغیر کسی کے گھر جانے کا بہانہ کر کے اس مردود دکاندار کے پاس چلی گئی۔ واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت اکھڑی سی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اپنی سہیلی سے لڑ کر آئی ہو؟ تب اس نے بتایا کہ وہ اس دکاندار کی دکان پر گئی تھی اور اس سے کہا کہ اس نے ایک جوان لڑکی کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ اس نے میری بہن کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ میری بہن اس کے آگے روئی بھی، اس کی منت بھی کی اور کہا کہ وہ میرے خاوند سے یہ کہہ دے کہ یہ سب جھوٹ تھا، مگر اس دوستی نے پوری بے شرمی سے میری بہن کو کہا تمہاری بہن نے میری بات ایک بار بھی نہیں مانی، اس کی جگہ تم تھوڑی سی دیر کے لیے آ جاؤ، میں تمہارے بہنوئی کو یقین دلا دوں گا کہ تمہاری بیوی پاک صاف عورت ہے۔ ظاہر ہے کہ میری بہن ایسی بات برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اسے دھتکار دیا تو وہ بولا اگر بہن کو خاوند کے گھر آباد کرنا چاہتی ہو تو میری بات مان جاؤ، یہ ساری دکان تمہاری ہے، جو کچھ پسند ہے اٹھا لے جاؤ۔ میں سمجھ گئی کہ یہ ہنڈا اتنا دلیر کیوں ہے، اور میں یہ بھی جان گئی کہ میرا خاوند میرے والدین کی پرواہ کیوں نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں، کوئی ماموں نہیں، چچا نہیں، تایا نہیں۔ ایک ابا جان ہیں، وہ بوڑھے بھی ہیں اور بھلے مانس بھی۔ ہم دونوں بہنیں انہیں کوئی بات بتاتی ہی نہیں تھیں۔
ایک روز میری بہن کسی گھر سے واپس آ رہی تھی، برقعے کا نقاب نیچے تھا، راستے میں اسے یہ دکاندار مل گیا۔ اس نے برقعے میں بھی میری بہن کو پہچان لیا، اسے روک کر کہنے لگا، تم دونوں بہنیں پتھر ہو، اس کی ازدواجی زندگی بچا لو، آؤ میرے ساتھ، آدھے پونے گھنٹے بعد واپس آ جانا۔ بہن نے اسے دھتکارا تو اس نے دھمکی دی، یاد رکھو تمہارا رشتہ جہاں کہیں بھی ہوا میں وہاں جا کے کہہ دوں گا کہ اس لڑکی کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ میری بہن سٹ پٹائی ہوئی گھر آئی اور یہ بات مجھے سنائی۔ میں تو ہوئی ڈرپوک، وہ دلیر ہے مگر وہ بھی رو پڑی اور کہنے لگی کہ ہمارے ایک دو بھائی ہوتے تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا۔ دوسرے دن ہمارے ہاں میری اس بہن کے رشتے کے لیے مہمان آ گئے۔ ابا جان نے صحن میں مرغی ذبح کی، میں اور بہن دیکھ رہی تھی۔ میری بہن نے مجھ سے پوچھا، باجی اس چھری سے انسان کی گردن کٹ سکتی ہے؟ کیوں نہیں کاٹ سکتی، 1 فٹ لمبی چھری ہے، یہ تو بیل کی بھی گردن کاٹتے۔ یہ بات مذاق کے رنگ میں ہوئی تھی مگر میں نے دیکھا کہ اس پر عجیب طرح کی خاموشی طاری ہو گئی اور وہ مرغی کے خون کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ چپ رہی۔ اس کا رشتہ طے ہو گیا، بڑا اچھا گھرانہ ہے، اب تو معاملہ ہی چوپٹ ہو گیا۔ رشتہ طے کر کے مہمان اگلے روز چلے گئے تو بہن نے مجھے کہا، اس نے دھمکی دی تھی کہ جہاں تمہارا رشتہ ہوگا وہاں کہہ دوں گا کہ اس لڑکی کے میرے ساتھ تعلقات ہیں، اس نے تمہیں بھی اجاڑا ہے، مجھے بھی اجاڑ دے گا۔ پھر وہ چپ ہو گئی۔ وہ 3 دن چپ رہی۔ میں نے اسے ہر وقت گہری سوچ میں گم دیکھا۔ ایک شام میں نے اسے باورچی خانے میں دیکھا، وہی چھری ہاتھ میں لیے کچھ سوچ رہی تھی۔ میں باورچی خانے میں داخل ہوئی تو اس نے چونک کر چھری رکھ دی۔ پھر معلوم نہیں وہ کس وقت باہر نکل گئی، بہت دیر تک نہ آئی۔ امی نے دیکھا کہ اس کا برقع کمرے میں پڑا ہے، وہ برقعے کے بغیر نکل گئی تھی، پھر واپس نہیں آئی۔ میں چھری پر چونک اٹھا، میرے ذہن میں ایک چکر چل پڑا۔ وہ غصے میں پاگل ہو جاتی تھی، دلیر تھی۔ اس نے پوچھا تھا کہ اس چھری سے انسان کی گردن کٹ سکتی ہے۔ مقتول کی بلیک میلنگ اور دھمکیاں، میری چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، وہ چھری کہاں ہے؟ جاؤ دیکھو ذرا، اگر مل جائے تو مجھے دکھاؤ۔ وہ چلی گئی اور خاصی دیر سے آئی، کہنے لگی، امی کہتی ہیں کہ وہ چھری کئی روز سے نہیں مل رہی، اب چاقو استعمال کرتے ہیں۔ مجھے کچھ ایسی جواب کی توقع تھی۔ اتنی سی بات سن کر میں نے کچھ بھی نہیں سوچا۔ میں نے لڑکی کے باپ کو بلایا اور اس سے کہا کہ آپ سب میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے تھانے چلیں۔ وہ میرے ساتھ چل پڑے۔ میں انہیں تانگے میں تھانے لے گیا۔ میں نے وہ چھری جو لاش کے قریب پڑی تھی انہیں دکھائی اور پوچھا کہ وہ اسے پہچانتے ہیں۔ لڑکی کی ماں نے چھری کو بڑے غور سے دیکھا اور کہا، یہ تو ہماری ہی لگتی ہے، اور یہ اس روز سے غائب ہے جس روز سے میری بچی لاپتہ ہوئی ہے۔ میں نے دوسری چیزیں بھی جو برآمد ہوئی تھیں درازوں سے نکال کر میز پر رکھ دیں۔ ان میں ایک دوپٹہ تھا جس پر خون کے دھبے تھے، سینڈل کا ایک پاؤں تھا اور چوڑیوں کے ٹکڑے تھے۔ یہ چیزیں دیکھتی ہی لڑکی کی بڑی بہن چیخ کر بولی، ہائے میرے اللہ، یہ تو میری گڈی کا سینڈل ہے، دوپٹہ بھی اسی کا ہے، چوڑیاں بھی اسی کی ہیں۔ ماں پر تو سکتہ طاری ہو گیا۔ دوپٹے پر خون تھا، ساتھ چھری تھی۔ ماں اور بہن غش پہ غش، نہ کھاتی تو کیوں نہ کھاتی۔ وہ جان گئی تھیں کہ ان کی بچی قتل ہو گئی ہے، انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ باپ دل گردے والا آدمی تھا، مجھے باہر لے گیا اور بڑے تحمل سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ لڑکی قتل ہو گئی ہے، دعا اور انتظار کریں۔ انہیں جھوٹی تسلیاں دے کر میں نے گھر بھیج دیا اور کہا دعا کریں۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کے ہاں بچی کی سلامتی کے لیے 3 دن قرآن خوانی ہوتی رہی تھی۔ میرے لیے یہ معمہ تھا کہ کیا لڑکی نے قتل کیا ہے یا وہ قتل ہوئی ہے۔ ایک قیاس یہ آتا تھا کہ مقتول نے لڑکی کو اغوا کرایا اور اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور وہ ساتھی لڑکی کو لے اڑے، مگر لڑکی گھر سے چھری لے کر کیوں گئی تھی؟ ادھر میرے مخبر وغیرہ دوست سکھوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے انہیں نئی لائن دی اور بتایا کہ اب دیہات میں کوئی شہری لڑکی ڈھونڈو۔ کھرے صاف تھے، لڑکی کو زبردستی لے جایا گیا تھا اور کھرے دیہات کی طرف گئے تھے۔ یہ کام میرے مخبروں کے لیے مشکل نہیں تھا۔ میں نے کھوجی کو پھر بلایا اور اسے کھروں کے نشان دے کر کہا کہ وہ ذہن پر زور دے کر ان آدمیوں کے کھروں کو پہچانے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ وہ تجربہ کار بوڑھا کھوجی تھا۔ اس نے کہا، آپ اس روز مجھے واپس لے آئے تھے، ان میں ایک کھرے کے متعلق مجھے کچھ شک ہے۔ جس طرف یہ کھرے جا رہے تھے ادھر ایک پرانا وارداتیا رہتا ہے، آپ اسے جانتے ہوں گے، اسے بلا وارداتیا کہتے ہیں۔ مجھے شک ہے کہ ان میں سے ایک کھرا اس کا ہے۔
آپ کے یہاں آنے سے پہلے بھی میں یہ کھرا دیکھ چکا ہوں، شاید 3 سال گزرے ہوں گے۔ رگھوناتھ کو میری اس نئی قیاس آرائی سے اتفاق نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ ملک صاحب، آپ کا دماغ اچھا بھلا ہے، ذرا سوچئے کہ ایک پردہ نشیں کنواری لڑکی رات کے وقت چھری سے ایک ہنڈے کو بھلا قتل کر سکتی ہے۔ میرے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، رگھوناتھ، جن بہنوں کے بھائی نہیں ہوتے وہ سب کچھ کر سکتی ہیں، وہ ہتھیار بھی ڈال دیتی ہیں اور ہتھیار اٹھا کر ہم جیسوں کے پیٹ بھی پھاڑ سکتی ہیں۔ میں نے بلا وارداتیہ ابھی دیکھا نہیں تھا۔ تھانے میں اس کا فوٹو اور پورا ریکارڈ موجود تھا۔ 3 بار کا سزا یافتہ تھا۔ اس کا پیشہ راززنی تھا اور دکانیں بھی توڑتا تھا۔ میں نے کسی کہانی میں آپ کو نامی گرامی ڈاکوؤں کے متعلق بتایا تھا جنہیں پکڑنے کے لیے فوج بھی استعمال کی جاتی تھی۔ بلا اس کلاس کا ڈاکو نہیں تھا، وہ درمیانے درجے کا جرائم پیشہ تھا۔ ایسے لوگوں کو وارداتیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس درجے کے جرائم پیشہ بردہ فروشی بھی کیا کرتے تھے۔ یہ اکثر دیہاتی علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ وہ جس گاؤں میں رہتے تھے اس کی عزت کا پورا خیال رکھتے تھے۔ گاؤں میں کوئی بدماشی نہیں کرتے تھے۔ جس گاؤں میں کوئی ایسا جرائم پیشہ رہتا تھا جسے دوسرے جرائم پیشہ جانتے ہوں تو وہ اخلاقاً اس گاؤں میں کوئی واردات نہیں کرتے تھے۔ اس گاؤں کے باشندے محفوظ رہتے تھے اور وہ اس کے جواب میں اپنے گاؤں کے وارداتیوں کو تحفظ دیتے تھے۔ وہ چوری کا مال یا کوئی مخفیہ عورت گاؤں میں لائے تو گاؤں کا کوئی فرد اس کا سراغ نہیں دیتا تھا۔ لوگوں کے اس رویے سے پولیس کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی تھی۔ مخبروں کو میں نے بلے وارداتیے کے گاؤں کا بتایا تو دوسری دن مجھے اطلاع مل گئی کہ ایک عورت لایا ہے جو ابھی اس نے آگے نہیں چلائی اور وہ خود بھی گاؤں میں ہے۔ مجھے بالکل یقین نہیں تھا کہ یہ وہی لڑکی ہوگی جو لاپتہ ہو گئی ہے اور مقتول کو اسی لڑکی نے یا بلے نے قتل کیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا معمہ بلا ہی حل کرے گا۔ میں نے 8 کانسٹیبل تیار کیے، انہیں گاؤں کو گھیرے میں لینے کی مشق کرائی، رگھوناتھ کو اس کی ڈیوٹی سمجھائی۔ کانسٹیبلوں کو جو رائفلیں دیں وہ 303 نہیں تھیں، یہ اشاریہ 410 بور کی رائفلیں تھیں جن کے کارتوس میں چھوٹے چھوٹے چھرے ہوتے ہیں۔ یہ ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے فائر کی جاتی ہیں یا بھاگتے آدمی کو پکڑنے کے لیے۔ یہ چھرے صرف زخمی کرتے ہیں۔ میں نے کانسٹیبلوں کو حکم دیا کہ گاؤں سے نکل کر کوئی بھاگے تو گولی چلا دو، لیکن ٹانگوں پر۔ میں کسی آدمی کو شدید زخمی یا ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گاؤں 6 میل دور تھا۔ شام کے بعد ہم روانہ ہوئے۔ میرے پاس ریوالور تھا۔ ہماری رہنمائی کے لیے مخبر ساتھ تھا۔ 1.5 گھنٹے بعد ہم گاؤں میں داخل ہوئے۔ دن بھر کے تھکے ہوئے دیہاتی سو گئے تھے۔ رگھوناتھ نے کانسٹیبلوں سے گاؤں کی ناکہ بندی کر لی۔ میں نے اپنے ساتھ صرف 1 کانسٹیبل رکھا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو میں نے بلے کے مکان کے پچھواڑے بھیج دیا تاکہ بلا چھت سے اس طرف کود نہ جائے۔ مخبر نے مجھے اس کا گھر دکھایا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ مجھے 3 بار دستک دینی پڑی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے اوئے؟ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، ارے کھولو نا یار، یہ بھی کوئی سونے کا وقت ہے۔ دروازہ کھلا، ایک آدمی باہر آیا۔ میں نے اس کے چہرے پر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ مخبر نے کہا، یہی ہے، اور مخبر فوراً پیچھے ہٹ گیا تاکہ بلا اسے پہچان نہ سکے۔ اوہو، بلے نے عام سے لہجے میں کہا، دروغہ صاحب فرمائیے حضور۔ بلے، میں لڑکی کو لینے آیا ہوں۔ کون سی لڑکی حضور؟ تمہارے پاس کتنی لڑکیاں ہیں؟ ایک ہی ہوگی، اسے میرے حوالے کر دو۔ ایک بھی نہیں سرکار۔ دیکھو بلے، میں لڑکی کو لینے آیا ہوں، بہتر یہ ہوگا کہ میرے ساتھ صرف لڑکی جائے، اس کے ساتھ تمہاری لاش نہ جائے۔ میرے پاس ریوالور ہے، گاؤں پولیس کے گھیرے میں ہے، میری اتنی پاور ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے گولی مار دوں اور تمہارے گھر سے لڑکی برآمد کر کے چلا جاؤں۔ میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا، کم و بیش 40 سال کی عمر کا باروب چہرے والا آدمی تھا۔ اگر اس کا تعارف کرائے بغیر اسے میرے پاس لایا جاتا تو میں یقین نہ کر پاتا کہ یہ شخص جرائم پیشہ ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا، سوچو مت، لڑکی دے دو۔ اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں کوئی ڈر اور گھبراہٹ نہیں، طنز تھا۔ اس نے مسکراہٹ سے مجھے چیلنج کیا، دھیمی سی آواز میں بولا، آپ نے فرمایا تھا کہ لڑکی کے ساتھ تمہاری لاش نہ جائے، لیکن علیجا، لڑکی کے ساتھ میری لاش ہی جائے گی۔ میں نے اسے ڈرانے کے لیے اپنی بیلٹ سے بندھے ہوئے ریوالور پر ہاتھ رکھا تو اس نے بڑے تحمل سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میرے دوسرے ہاتھ میں جلتی ہوئی ٹارچ تھی۔ بلے نے بجلی کی تیزی سے اپنا دوسرا ہاتھ کرتے کے اندر ڈال کر 1.5 فٹ لمبا
खंजर निकाल लिया और इसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, गोली खाकर एक वार तो ज़रूर करूँगा। लड़की के साथ एक नहीं 2 लाशें जाएंगी। मेरे कांस्टेबल ने राइफ़ल की नाली उसकी पेट पर रख दी और कहा, हथियार फेंक दो। मैंने कांस्टेबल को पीछे कर दिया और बिल्ले को दोस्ताना लहजे में कहा, तुम पागल हो जो पुलिस का मुकाबला करना चाहते हो? ये सिपाही मुसलमान है? उसने पूछा। मैंने बताया कि हाँ, ये मुसलमान है। तो बिल्ले ने कहा, सुनो दरोगा जी, ना आप पिस्तौल चलाएंगे ना मेरा खंजर चलेगा। आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ और लड़की भी मुसलमान है। वो अंदर है। अगर सच्चे मुसलमान हो तो मेरी एक बात सुन लो। अगर बात आपके दिल को लगी तो दोनों की मुश्किल आसान हो जाएगी, वरना लड़की के साथ 2 नहीं तो 1 लाश ज़रूर जाएगी। मैंने फ़ैसला किया कि उसकी बात सुन ली जाए। मुझे अपने ऊपर यह एतमाद था कि अगर लड़की इस घर में है तो उससे मैं ले ही जाऊंगा, इस आदमी को बोलने का मौका दे दूं। मुझे ये तवक्को थी कि वो अपने आप को बेकसूर साबित करेगा और कहेगा कि लड़की को उसने अगवा नहीं किया बल्कि लड़की खुद उसके साथ आई है। इसके अलावा मुझे ये भी मालूम नहीं था कि ये वही लड़की है जिसकी तलाश में मैं आया हूँ या कोई और है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर ये कहानी या मेरा अंदाज़ पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।